سو ہائی ایوری ون، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو ریئیکشن ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا جو چاچو کی پریشانی ہے اس سے ریلیٹڈ۔ مجھے کامنٹس آئے ہیں اور اس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ خود بھی کلیئر رہوں اور آپ لوگوں کو بھی کلیئر رکھوں، تو دیٹس وائی میں نے کہا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ جو شاہ رخ ہے اس کا اسٹوری ٹائم جاری ہے، اور جیسے جیسے اس کی اسٹوری آئے گی ویسے ویسے ریویو بھی کریں گے۔ تو بھائی اس نے کہا ہے کہ جو سلما باجی ہیں انہوں نے کہا کہ اصغر پر جب بات آئے گی تو پھر وہ بات کریں گی کچھ اس طرح سے۔ تو چلے جی تمام تر پوائنٹس کو آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو موم آف 3 ہیں ان کے کچھ کامنٹس ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے مجھے کہ جب 2023 میں چاچو اور امی پاکستان آئے تھے تو ان کے جو بھی ڈیوز تھے، ٹیکسز تھے نا، وہ تمام کے تمام ان پیڈ تھے، کیونکہ چاچو کے اقامہ پر جو امی ہیں وہ وہاں تھیں۔ اور کیونکہ اگر امی کا صرف اقامہ کلیئر کروانا ہوتا نا ستارہ کو تو ایسا پاسبل نہیں تھا، تو مارے باندھے ایک چیز کرنا پڑی ستارہ کو۔ وہ ستارہ کی رسپانسبلٹی ہے بھی نہیں اور نہ تھے، مطلب اگر میں چاچو کی بات کروں، کیونکہ ان کے اپنے بچے ہیں، وہ خود صاحب جائیداد ہیں، جو بھی معاملات ہیں تو وہ اپنے معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیٹس وائی جو اس ٹائم 25 لاکھ کا ایک پورا خرچہ ہوا تھا، یہی سننے میں آیا تھا، ایگزیکٹ اماؤنٹ اور فگر تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو ایک چیز جس پر سب ایگری کرتے ہیں کہ 25 لاکھ اس ٹائم دیے گئے تھے، تو ریزن یہ تھا کہ چاچو کے ڈیوز کلیئر کیے بغیر امی کے ڈیوز کلیئر نہیں ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو امی ہیں وہ پاکستان آئیں اور پاکستان رہی، چاچو بھی رہے، اور پھر یہاں پر جو بھی معاملات ہوئے سب نے دیکھے۔ اب جو مجھے کامنٹ آیا ہے ان کا کہنا ہے جو ایکسٹ لگا ہے نا امی کا، وہ چاچو کی نالج میں آئے بغیر لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو چاچو ہیں ان کا جو اقامہ ہے وہ امی کا اقامہ ان کے اقامے پر تھا، کچھ اس طرح سے مسئلے ہیں۔ پھر جو چاچو ہیں وہ لازماً اس بات سے باخبر ہوں گے، اب وہ ستارہ کو کیوں ٹارگٹ کریں، کچھ اس طرح کا انہوں نے مجھے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اب جب وہ گئے ہیں نا واپس سعودیہ، تو جب تک اب ان پر ٹیکسز لگیں گے، مطلب جو بھی وہاں پر ان کا تو بھائی وہ نہیں ہے نا، وزٹ ویزا پر نہیں ہے، وہ ریزیڈینشل یا جاب جو بھی ان کا ایک اقامہ ہے، تو ان کو تو وہ ٹیکسز پے کرنا پڑیں گے، جتنے بھی ریال ہوں، 1000 ریال ہوں۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ 3 منتھس کا بھی ہوتا ہے، 6 منتھس کا بھی ہوتا ہے، اور ایئرلی بھی ہوتا ہے، پر اینم۔ تو اب پتہ نہیں چاچو کا کیا سلسلہ ہے، مجھے لگتا ہے 6 منتھس والا ہے یا 3 منتھس والا ہے، تبھی تو چاچو فوراً پاکستان سے واپس گئے نا سعودیہ، تاکہ ان کا وہ جو ہے اقامہ وہ کینسل نہ ہو جائے، اور پھر ان کا اقامہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا تو وہ وہاں رہ نہیں سکیں گے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اب اگر چاچو پر ٹیکسز لگتے ہیں اور وہ پے نہیں کرتے، جیسے پہلے پے نہیں کیے تھے، کیونکہ 2017 تک کا جو ہے وہ ستارہ نے پے کیا تھا، کچھ اس طرح کی نا، 2017 سے 2023 تک کا ستارہ نے پے کیا تھا۔ تو اس پر ان کا کہنا ہے کہ وہاں بہت ساری فیملیز جو ہے نا وہ اسی طرح رہ رہی ہیں وداؤٹ پیئنگ ٹیکسز، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے یا انہوں نے کہیں پر یہ سنا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہاں کی، وہ کسی نہ کسی ٹائم پر بھی یہ جو ایک ٹیکسز کا سلسلہ ہے نا یہ فنش کر سکتی ہے، مطلب ایک ریلیف دے گی لوگوں کو کہ اب آپ کو ٹیکسز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیٹس وائی اس امید پر بہت ساری فیملیز وہاں رہ رہی ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کا اقامہ نہیں ہوتا اور آپ ایلیگل رہ رہے ہوتے ہو وہاں پر، تو آپ کو ہاسپٹلز کی فیسلٹی حاصل نہیں ہوتی، آپ جو ہے کسی بھی دوسری ریاست میں نہیں جا سکتے، مطلب آؤٹ آف سعودیہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاسپورٹ پر وہ کلیئرنس نہیں ملے گا آپ کو، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ آپ حج نہیں کر سکتے۔ تو اس نوٹ پر آ کر میں یہاں پر تھوڑی سی کنفیوزڈ ہوں کہ حج نہیں کر سکتے تو کیا عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ کیا سلسلہ ہے، مطلب اگر آپ کا اقامہ نہیں ہے، آپ کے ٹیکسز نہیں ہیں، اور آپ ایک تھرو پراپر پروسیجر جا رہے ہیں نا، مطلب ایک پراپر آپ کا پروسیس ہوگا، اگر عمرہ کے پیپرز بن رہے ہیں اور وہاں آپ کو جانا ہے تو کیا عمرہ الاؤڈ ہے؟ اس بارے میں پلیز مجھے بتائیے گا، یہ چیز مجھے کلیئر نہیں ہو رہی۔ اچھا، مزید ان کا کہنا تھا
کہ جو چاچو ہیں اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی اقامہ کے سلسلے ہیں نا، جو بھی فیسز ہیں ان کا مسئلہ ہوگا، اور اگر وہ پے نہیں کرتے اب وہاں رہتے ہوئے 6 مہینے کا ہو 3 مہینے کا ہو جو بھی ہو، تو پھر وہ پاکستان آ بھی نہیں سکتے، انہیں پے لازمن کرنا ہے۔ تو کچھ اس طرح کا سلسلہ ہے کہ چاچو کی پریشانی کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے، اکارڈنگ ٹو موم آف 3۔ مجھے سچ میں اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ پے کر سکتے ہیں وہ نہیں پے کر سکتے، کیا یہی ریزن ہے کہ جو سلمہ اور اصغر ہیں وہ پاکستان نہیں آتے اور ان کے جو ٹیکسز ہیں وہ پے نہیں ہے، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ وہ سارے بھی وہاں پر ایلیگل رہ رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے ان لوگوں کو عمرہ پرفارم کرتے تو دیکھا ہے ہر سال، بٹ حج نہیں دیکھا کہ حج کے لیے یہ اپلائی کریں۔ 3 سال تو 4 سال ہمیں بھی ہو گیا، مطلب حج کے لیے انہوں نے اپلائی نہیں کیا، کیا پروسیجر ہے؟ کیا دیٹس دا ریزن کہ آپ لوگوں کے جو ٹیکسز ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے مجھے کامنٹس کی، تو میں نے کہا میں اپنے ویڈیو میں اس کو پلیس کرتی ہوں تاکہ جتنے سننے اور دیکھنے والے سب کو اندازہ ہو جائے تمام تر باتوں کا۔ تو یہ کچھ سلسلہ ہے، مطلب جو امی کا خروج لگا ہے وہ پاکستان آئی ہیں، تو اگر چاچو ان کا ویزا بھیجتے ہیں تو امی وہاں جا سکتی ہیں، اور ویزا اگر ختم ہو جاتا ہے چاچو، تو کیا وہاں پر امی کو روکا جا سکتا ہے؟ مطلب وداؤٹ ویزا اگر وہ وہاں پر رہتی ہیں تو جیسے پہلے ایلیگل رہ رہی تھی، کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوگا۔ یہ ریزن ہے کہ امی جو ہے وہ نہیں جا رہی، کچھ ایسی باتیں مطلب بڑی کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور ویزا، اقامہ، یہ پرمٹ، ریزیڈینشل، یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا، یہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ فیس کرتے ہوں گے، جو وہاں رہتے ہوں گے، ان کو اس بارے میں زیادہ نالج ہوگی۔ تو کچھ سوالات میرے ذہن میں بھی اٹھ رہے تھے۔ اور چاچو کیوں نہیں آتے پاکستان؟ مطلب ایک خواہش تو دیکھیں نا ہر انسان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو ایک عمر کا ایک حصہ ہے وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ، مکہ، یہاں پر گزارے، لیکن اس کے لیے اسباب، اس کے لیے جو بھی ایک پروسیجر ہے، جو بھی ایک ظاہر سی بات ہے بھائی، اتنی ایک ماڈرن ورلڈ ہے اور کچھ قوانین ہے، ان کو فالو کیے بغیر تو پاسبل نہیں ہے نا، صرف خواہش کی بنا پر ہم یہ تمام تر کام نہیں کر سکتے۔ تو لازمن چاچو نے بھی سوچا ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے، آئیں گے تو مجھے لگتا ہے زندگی بخیر، کیونکہ ان کا یہاں پر تمام تر سلسلہ ہے۔ تو لیٹس سی کیا معاملات ہے، کیونکہ نجمہ جو ہے وہ سالانہ ان کو 8 لاکھ روپے جو مستاجری ہے وہ دینے کی پابند ہے۔ وہی تو امی نے کہا تھا نا کہ اس بار جو امی کا اقامہ ہے اس میں 8 لاکھ روپے آپ دو گے، اور کچھ 4 یا 3 لاکھ جو ہے وہ ستارہ نے کہا ہے کہ وہ بھائی کی طرف ادھار نکلتا ہے اقامہ سے ریلیٹڈ، یہی باتیں ہیں نا۔ تو یہ تمام تر سلسلے اور سچویشن بھی جو میں نے رکھ دی ہے، کہیں کہیں پر مجھے کچھ چیزوں میں ڈاؤٹس ہیں، باقی بھائی چاچو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں یا کیوں وہ بار بار کوشچن کر رہے ہیں، وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ان کے آڑے آ رہی ہیں، وہ منہ کھولنے سے بچ رہے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ اور جو ستارہ کی والدہ ہیں، وہ جو ایک 8 مرلے کا 5 مرلے کا گھر ہے جو ان کے نام ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اور باقی جو چاچو کی پراپرٹی بچی ہے، جو زمین وغیرہ ہے، ابھی تو وہ بھی انہوں نے کسی کے نام نہیں کیے نا، جس کی مستاجری جو زرعی زمین ہے نجمہ انہیں دیتی ہے۔ مطلب خدا نہ کرے اگر کل کو چاچو نہیں ہوتے تو وہ تمام تر جو بھی زمین ہے وہ تمام تر اولادوں میں تقسیم ہوگی، اور اگر امی مطلب اللہ زندگی دے تو ان میں بھی آئے گا حصہ۔ ایسا تو نہیں کہ امی اگر ان کی بیوی ہیں تو ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ تمام تر کچھ سچویشنز ہیں جو کہ ہیں، اور میرے ذہن میں نا کچھ سوالات اٹھتے ہیں ان تمام تر باتوں کو لے کر، میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ تمام تر سلسلے۔ اچھا، جو شاہ رخ کی ویڈیو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو شاہ رخ جو ہے وہ کہانیوں پر اترا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جب شاہ رخ نے ویڈیو بنائی تھی نا، وہ جو کچھ ہوٹل والی تھی جو کہ یہاں آئی تھی، اور اس کے بعد وہ یہاں پر ایک تماشا مچا تھا کہ کیا بولے، تو یہاں پر جو شاہ رخ ہے اس نے کہا کہ جب وہ یہ ویڈیو نا نہیں بنانا چاہ رہا تھا، اور اس وقت کوئی شاہ پیلس، کسی گھر کا نام ہے، بلڈنگ کا نام ہے، مجھے نہیں آئیڈیا بھائی، تو اس میں جو ہے نا سب اکٹھا ہوئے تھے، مطلب ستارہ، ساجد، اور یہ ڈی ڈی بی بی کی فیملی، اور کوئی فنکشن تھا جو ڈی ڈی نے کیا تھا، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا یا ایک بات طے پا رہی تھی کہ صلح ہو جائے گی،
اور ایسی کوئی بات یوٹیوب پر نہیں کی جائے گی، مطلب جو چیزیں ہم سن رہے ہیں نا اس کے بیونڈ بھی کچھ چیزیں چل رہی تھی، صلح کی کوشش ہو رہی تھی، بات جو ہے وہ وہاں پر منوائی جا رہی تھی۔ سو کنٹینیو کرتے ہیں، یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ جب یہ مدعا اٹھا تھا تو اس وقت ان کی جو ایکس ہیں، مطلب انہوں نے تو 17 کو خوشی خوشی کیا تھا نا، تو اس وقت اس سے بھی پہلے مطلب 14 اور 17 کے درمیان میں کچھ ایسے معاملات چل رہے تھے کہ جہاں پر صلح کا ٹرائی کیا جا رہا تھا، اور کوشش کی جا رہی تھی کہ جو شاہ رخ ہے وہ ویڈیو نہ بنائے، لیکن پھر شاہ رخ کا کہنا ہے آپ لوگ سمجھ جائیں وہ کون تھے کہ جنہوں نے انسسٹ کیا، زور ڈالا کہ نہیں تم یہ ویڈیو بناؤ۔ تو شاہ رخ مطلب اگر ایکس تھی تو ایکس کا نام لو، اگر سلما تھی تو سلما کا نام لو، یہ کیا بات ہوئی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ کون ہے۔ جب آپ سب کا نام لے رہے ہیں، آپ سلما کا نام لے رہے ہیں، آپ اصغر کا نام لے رہے ہیں، آپ ایکس کا نام لے رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کون تھا کہ جو کہے گا کہ ویڈیو بناؤ یا ویڈیو نہیں بناؤ؟ عجیب سی بات نہیں ہے؟ تو خیر پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا وہ ویڈیو بنا دی، کیونکہ یہ نا جب سلما باجی ایموشنل ہوئی تھی تو تب یہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ایموشنل ہوئی تھی مطلب، ایموشنل مطلب سمجھ نہیں آیا مجھے۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے بعد انہیں بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے، رشتے خراب ہوئے، یس ہوئے آپ لوگوں کے، اور نہ صرف یہ کہ رشتے خراب ہوئے بلکہ بہت کچھ یہاں سوشل میڈیا پر ہوا، اور ان کی لڑائیاں بھی ہوئی، اور یہ لائفز میں بھی جایا کرتے تھے، ان کو بہت بیک لیش بھی ملا، اور اس کے بعد بہت کچھ ہوتا گیا، سب نے دیکھا ہے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جب ان کو بلایا گیا اداروں میں تو یہ گئے رمضان کے ساتھ، اوکے، یعنی رمضان وہ بندہ ہے جو کہ تمام تر سچویشن جانتا ہے، ان کے گھر کا جو سب سے ایک ہیرا ہے نا اس ٹائم پورے گھرانے کا، وہ رمضان ہے، اس کے سینے میں ہر ایک کی بات، ہر ایک کا راز دفن ہے، اور میں سوچتی ہوں کبھی لائف میں ایسا موقع آیا جب رمضان جو ہے وہ بھی چینل کھول کر اس طرح سے بیٹھ جائے اور کہے میں بتاؤں تمہارے راز، میرے پاس تمہارے راز ہیں، میں بتاؤں اس کے راز، سینے میں کیا کیا دفن ہے۔ مجھے لگتا ہے جب رمضان بھی 70-80 سال کا ہو جائے گا تو شاید وہ بھی یہی کرے گا، ایک پورا گھرانہ، ایک جنریشن چلے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی جو چیزیں چل رہی ہیں نا وہ اینڈ اپ ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں سچ میں، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ حضرات ہو، چاہے وہ ایج کے کسی بھی حصے میں ہو، بچپنا جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور نہ سمجھی۔ تو خیر انہوں نے کہا جب یہ گئے تھے اداروں میں تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ ان سے جو ہے پوچھ گچھ کی گئی، تو ان کی ایکس تو پریگننٹ تھی اور وہ نہیں جا سکتی تھی۔ اب یاد آیا یہاں پر ان کے جو نانا ہے بچے کے، مطلب اکبر صاحب جو کہ شوقین تھے کافی، جن پر کہ بچہ چلا گیا ان کا یہ کہنا ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب ڈانس وانس کے، تو انہوں نے کیسی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اگر بچوں کو کچھ ہوا تو میں دنیا ادھر سے ادھر کر دوں گا، دنیا ہلا دوں گا، مطلب یہ والا ایک ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، تو وہ بھی یاد ہے ہمیں۔ تو انہوں نے کہا جب یہ وہاں گئے تو ان کی ایکس بہت پریشان تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بھائی وہ شوہر تھے آپ اس کے، تو آپ کے لیے تو پریشان ہوگی۔ تو انہوں نے نا پھر ان کی ایکس نے سلما باجی سے رابطہ کیا، تو باجی جو ہے ان سے کہا کہ آپ پروف دے دو۔ ارے ہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے جو ریئیکشن چینلز ہیں وہ بھی جو ہے نا ان کے خلاف ہو گئے تھے کیونکہ وہ پروف نہیں دے رہی تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو اس حد تک کسی کی باتوں پر بنا پروف کے یقین کر کے شور مچانا ہی غلط تھا کہ آپ سوشل میڈیا پر آ جائیں اور آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے اور آپ ہوا میں جو تیر چلا رہے ہیں اور کسی کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اگر کسی کے خلاف آپ نے کچھ دیکھا بھی ہے تو یہ آپ کا نہ لیگل رائٹ ہے نہ کوئی مورل ویلیوز ہے کہ آپ اس کی آ کر عزت اچھالنا شروع کر دیں۔ تو اس جو ایک جواز ہے نا وہ میرے نزدیک بیکار ہے کہ کچھ نہیں دیکھا اور پھر ایک ٹائم پر جب ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کو لگا کہ اب آپ پروف دیکھیں گے، اور جب پروف نہیں آیا تو پھر آپ نے کہا ٹاٹا بائے بائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، بنا پروف دیکھے، بنا کسی بات کی تصدیق کیے آپ نے اتنا گند یوٹیوب پر کسی بھی انسان کے لیے، عورت ہو یا مرد، وہ پھیلا دیا، کیا یہ صحیح طریقہ کار تھا؟ کیونکہ دنیا چند دن کی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور جو ہم ہیں مسلمز ہمیں پتا ہے جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا
اس بارے میں سب سے شدید سوال ہوگا. تو اس لیے اللہ سے توبہ کر لیں جس نے بھی یہ کام کیا. جو جس کا گناہ ہے ثواب ہے وہ اس کے ساتھ ہے, ہم اس کے آنسریبل نہیں ہیں. لیکن جہاں تک کنٹریبیوشن کیا وہ بڑا ایک ڈینجرس ہے اور بڑا ایک رانگ ٹرینڈ ہے. خیر, انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا ان کی جو مسز ہیں مطلب ایکس, انہوں نے کیا کیا کہ سلمہ سے مانگے پروف. تو سلمہ نے کہا نہیں میں نہیں دوں گی, اور میں تب پروف دوں گی جب اصغر پہ بات آئے گی. مطلب عجیب سی بات نہیں ہے, جب اصغر پہ بات آئے گی تو سلمہ لا کر وہ ویڈیوز پیش کر دے گی, یعنی اپنے شوہر کو بھی قانون کے شکنجے میں لا دے گی. کیونکہ کوئی بھی مہذب معاشرہ, اسپیشلی پاکستانی معاشرہ, یہاں پر ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے نا کہ جہاں پر ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کی جائے یا ان کے بارے میں مطلب کہا جائے کہ اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, چل کرو. ایسا نہیں ہے. اول تو میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی, لیکن پھر بھی اکارڈنگ ٹو شاہ رخ, مطلب شاہ رخ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سلمہ باجی ہیں ان کے پاس ایسا کچھ ہے اور وہ تب لا کر رکھیں گی جب اصغر پہ بات آئے گی. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک مدعا جب وہ اینڈ اپ ہو گیا ہے تو اس کو اس طرح سے کیوں لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون ہے, کون آپ سے یہ کروا رہا ہے؟ دیکھیں, آپ اداروں سے ہو کر آئیں تو میں سمجھتی ہوں آپ کو اتنا تو اندازہ ہوگا کہ اب آپ اگر کچھ بھی ستارہ کے خلاف کریں گے, اس کی مرضی کے اگینسٹ جا کر اس ایشو میں کچھ بھی بولیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگا. سلمہ جو ہے اگر اس کے کہنے پر چلیں گے تو بھی آپ کے لیے پرابلم ہوگا. تو یہ تمام تر چیزیں کروا کون رہا ہے اور آپ کر کیوں رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے. خیر, ان کا کہنا تھا کہ پھر جب یہ سلسلہ ہوا تو ان کی ایکس جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے مجھے ایک بات بتائیں, اگر پروف کے طور پر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ یہاں سے آپ ان کو پیش کر دیتے تو کیا وہ آپ کو کہتے بہت اچھا کیا آپ نے اس کو یوں یوٹیوب پر آ کر؟ ارے بھائی, کسی کا بھی ڈیٹا چاہے وہ کچھ بھی ہو, مطلب وہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ ہی آپ کا کام ہے کسی کو اس طرح سے ہراساں کرنا. یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ رانگ ہے. تو پتہ نہیں آپ کی کہانی میں کتنا سچ ہے, آپ جو باتیں بتا رہے ہیں اس میں کتنا ایک فیکٹ ہے. کیونکہ آپ نے کہا قسم آپ نہیں کھائیں گے, کیونکہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہو. تو بھائی آپ لوگ تو ویسے بھی کون سا سچ بولتے ہو, اور آپ کی جو ایکس ہے اس کا تو کہنا تھا جھوٹ سچ کے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہے. تو پتہ نہیں بھائی کیا چھل ہے, کیا کھپٹ ہے, اور کہانی میں کیا ٹویسٹ ہے. آپ کیوں اتنا زیادہ اس مدعے کو ہوا دے رہے ہیں اور کس کی کہنے پر دے رہے ہیں؟ میں سنتی آ رہی ہوں یہاں پر کچھ باتیں کامنٹس میں ہی چل رہی ہوتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے سلمہ ہے. اپنے چینل پر وہ ایکٹیو نہیں ہے لیکن وہ یہ تمام تر چیزیں کروا رہی ہے. چلو اگر وہ یہ تمام تر چیزیں کروا رہی ہے تو شاہ رخ آپ کیوں کر رہے ہو, اگر میں سوچتی ہوں اس اینگل سے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ معافی نامہ دے کر آئے ہو وہاں پر کچھ تو آپ نے ایگریمنٹ, کچھ تو ایک ایفیڈیوٹ, کچھ تو سائن کیا ہوگا نا جس کی بنا پر آپ کو وہاں سے خلاصی ملی. وہ جو ایک کمپلین تھی یا کیس تھا, جو بھی کچھ تھا, وہاں سے آپ کو نجات ملی. کچھ تو آپ کی ایک وہاں پر کمٹمنٹ ہوگی نا, تو اس کمٹمنٹ کے اگینسٹ بھی آپ نہیں جا سکتے. تو اٹس اے کوشچن مارک, اور اس کوشچن مارک کے ساتھ اس ویڈیو کو میں کرتی ہوں یہیں پر اینڈ. ملیں گے ایک اور ریویو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.